میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی، ساری دنیا کا ہے وہ دولارا نبی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے مجھے اور آپ کو جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی جو زندگی دی ہے وہ بہت مختصر سی زندگی ہے، اور یہ زندگی اللہ نے اپنی بندگی کے لیے دی ہے۔ اللہ نے جو زندگی دی ہے اپنی بندگی کے لیے دی ہے، جس کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنے آپ کو ذاکر کرنا چاہا تو اس لیے میں نے یہ سارے نظام کو بنایا کہ اللہ کی ذات ورع الورع ہے، اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہی ہے۔ نہ اللہ اول میں ابتدا کا محتاج ہے، نہ آخر میں انتہا کا محتاج ہے۔ اول ہے اللہ سے پہلے کوئی نہیں، آخر ہے اللہ کے بعد کوئی نہیں۔ ایسے وحدہ لا شریک لہ کی ذات، اللہ تبارک و تعالی کی ذات یہ چھپا ہوا خزانہ تھا، تو اللہ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی پہچان کے لیے اور اللہ کی بڑائی کو لوگوں میں پھیلانے کے لیے اور عالم کے اندر پھیلانے کے لیے اللہ نے انسانوں کو، جناتوں کو، زمین کو، آسمان کو، مشرق والوں کو، مغرب والوں کو، شمال والوں کو، جنوب والوں کو، جنگلات میں جتنی بھی مخلوقات ہے، رینگنے والی، 4 پاؤں والے، 2 پاؤں والے، نفع دینے والے، نقصان دینے والے، سمندر میں جتنی بھی مخلوقات ہے جو ہم دیکھ رہے، وہ مخلوقات جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، وہ مخلوقات چونٹی سے لے کر جبرائیل امین تک، اور زمین سے لے کر آسمان تک، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے اپنی تعریف کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے، اپنی کبریائی کے لیے اللہ نے اس سارے نظام کو بنایا کہ ایک خالق و مالک کو مان کر، ایک خالق و مالک کی حکم کے مطابق زندگی کو گزار کر کامیاب ہو جائے۔ کہ اللہ کی پہچان کیسے ہوگی کہ اللہ نے مجھ کو کس طرح بنایا، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اللہ نے کتنے بہترین سانچے کے اندر ہم کو ڈھالا ہے، کتنا بہترین طریقے سے اللہ نے ہم کو بنایا ہے۔
کہ ہم اپنے آپ کے اندر اللہ کی قدرت کو غور کر لیں. اللہ کی قدرت کو ہم جب دیکھیں گے، یہ زمین کو اللہ نے پانی پہ بچھایا، آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا. آج ہم تھوڑا سا مکان بناتے ہیں، اس کے لیے کتنے کالم، کتنے فاؤنڈیشن اس کے لیے بنائے جاتے ہیں. لیکن اللہ نے یہ برسوں سے، جب سے ہم دیکھ رہے اس سے پہلے سے، جب سے دنیا قائم ہوئی آدم علیہ السلام، تب سے یہ آسمان بنا ہوا ہے. نہ اس کو کوئی کالم ہے، نہ اس پر کوئی کلرنگ ہوتا ہے، نہ اس کے اندر کہیں اونچ اور نیچ ہے. اللہ نے اس کو اونچائی کے اوپر بنا دیا. تو بغیر کالم کے اللہ نے اس آسمان کو کھڑا کیا، زمین کو اللہ نے پانی پر بچھا دیا. تو اللہ کی قدرت کو ہم جانے، پہچانے کہ اللہ کیسی قدرت، کیسی طاقت والے ہیں، اللہ کتنے خزانوں کے مالک ہیں. تو اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان دل کے اندر ہے، جس سے ہم کوسوں دور ہیں. ہم نے ہر ایک کی پہچان کرتے ہیں، ہر ایک کی ہم کو پہچانے کہ یہ فلاں شخص ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. لیکن اللہ کی پہچان سے ہم کوسوں دور ہے، بہت دور ہے. اللہ کی پہچان ہمیں کرنا ہے. اللہ کیسی قدرت والے، کیسی طاقت والے، کہ اللہ آسمان سے بارش کو برسانے والے. اگر اللہ نہ برسائے تو کوئی ہے کہ جو برسا دے. اللہ زمین سے غلہ اگانے والے، کاشتکار جو کھیتی کرنے والا ہے، وہ ہل چلا کے، بیج بو کر، ہل چلا کر، اور پھر اس کی نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ آسمان کی طرف ہوتی ہے کہ اللہ بس آپ تیری رحمت کو، اپنی رحمت خاصہ ہم پر نازل فرما، اور ان بنجر زمین کو اللہ تو گلے گلزار اور لہلاتی ہوئی ہری بھری کر دے. اللہ اس میں پانی کو برساتے ہیں، اللہ اس سے سبز چیزوں کو پیدا فرماتے ہیں. اللہ اس سے غلے کی تیاری کو اللہ اس سے پیدا فرماتے ہیں. اللہ اس میں پھل پھول اور سارے ذائقے اللہ زمین کے ذریعے سے نکالتے ہیں. کہ اللہ کی قدرت کو پہچانے کہ اللہ نے مجھے آنکھ کیسی دی، کہ میں ان آنکھوں سے کتنی، جہاں تک میری نگاہ اٹھتی ہے وہاں تک میں ان آنکھوں سے دیکھ لیتا ہوں. اللہ نے مجھے کان اتنے بہترین دیے کہ میں ہر چیز کو سن لیتا ہوں. اللہ نے ناک جو بنائی ہے سونگھنے کے لیے، کہ خوشبو کی مہک کو بھی محسوس کر لیتی ہے، اور بدبو کی بو کو بھی محسوس کر لیتی ہے. بدبو کی بو کو بھی محسوس کر لیتی ہے، یہ ناک سونگھ لیتی ہے. اللہ نے یہ زبان بنایا، اس کے ذائقے، اگر اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ اگر اس کے اندر زبان بنا کے صرف چھوڑ دیتے تو ہم کو ہر کھانا ایک جیسا ہی لگتا تھا. لیکن اللہ نے اس کے اندر جو ہے نا، یہ تھوک جو ہماری زبان کے اندر جمع ہوتا ہمارے منہ کے اندر، یہ اللہ ایک ایسا لعاب ہے، ایسا اللہ نے اس کے اندر کشش رکھی ہے کہ ہر ذائقے کا مزہ ہمیں الگ الگ محسوس ہوتا ہے. لیکن بریانی کھاؤ تو بریانی کا مزہ الگ رہے گا، گوشت مانڈا کھاؤ تو گوشت مانڈے کا مزہ الگ رہے گا. تو ہر چیز کا مزہ اللہ نے الگ الگ رکھا ہے. اللہ نے ذائقے کے زبان کے اندر ایک طریق کو شروع کر دیا ہے، لعاب، جو تھوک جس کو بولتے ہیں، اس کو عربی میں بولتے ہیں لعاب. تو اس کو اللہ نے جاری کر دیا جس سے ہمارے اندر کھانے کے ذائقے ہم محسوس کر پاتے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نظام کو اندر جانے کا صحیح سالم طریقہ بنایا کہ وہ پیٹ کے اندر جا کر ہضم ہوتا ہے. پھر اس کے نکلنے کا راستہ بھی اللہ نے خود بخود بنا دیا کہ اللہ نے کس طرح مجھے بنایا ہے، کس طرح اللہ نے مجھے سوارا ہے. یہ ہم اللہ کی قدرت کو ہم اپنے آپ پر غور کر لیں کہ اللہ نے تو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ کی پہچان ہمارے دلوں کے اندر آئے گی کہ اللہ کتنی قدرت والے، طاقت والے، کبریائی والے ہیں. اور اللہ کیا مانگ رہے ان کے بدلے میں؟ کبھی بل مانگتے ہم یہ بجلی چلا رہے ہیں، لائٹ چلا رہے، پنکھا چلا رہے، یہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں، اس کا ہمیں ہر مہینے بل بھرنا ہوتا ہے. اگر ہم 1 مہینہ 2 مہینہ بل نہ بھرے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آن لائن کاٹ دیتے ہیں، اس کی کمپلین ہم تک پہنچ جاتی ہے. لیکن اللہ نے اب تک کوئی کمپلین کیا ہم سے؟ ہم یہ آنکھوں سے اللہ کی فرمانیاں بھی کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے کہ اس کو اب غیر محرم کی طرف دیکھنے سے اپنی نگاہوں کو جھکا لے، ایسی جگہوں پر اپنی نگاہ نہ پڑے جس سے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو.
لیکن پھر بھی ہم ان گناہوں کے اندر ملوث ہیں، اللہ نے ہماری آنکھوں کی روشنی نہیں چھینا۔ بچپن سے لے کر اب تک ہماری روشنی جیسے کہ ویسے قائم و دائم ہے۔ اللہ نے جو کان کے اندر اتنے ٹیلی فون ہمارے فٹ کیے ہیں کہ ہم ہر اچھی بات کو بری بات کو سن لیتے ہیں، تو اللہ نے اس کا بل اتنا مانگا کہ اس سے کسی کی غیبت نہ سنیں، کسی کا جھوٹ نہ سنیں، کسی کی بدگوئی نہ سنیں، اس سے اللہ کے کلام کو سنیں، اس سے حق بات کو سنیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعریف اور ان کی بڑائی کو اور ان کی فضیلت کو اس کانوں سے سنیں۔ اس کے اللہ نے یہ چیز مانگا، لیکن ہم ان چیزوں کے اندر بھی ہم کمزوری ہے، ہماری کمزوری ہے۔ یعنی کہ اللہ نے یہ زبان دی، ہمارے کو کھانے دیے، ذائقے دیے، تو کھانے کے لیے اللہ نے کیا کہا کہ حلال روزی کماؤ اور حلال کھاؤ۔ اللہ نے کھانے پہ پابندی نہیں لگائی، کھاؤ پیو، کلو واشربو، جس کا مفہوم ہے کہ کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کھانے کی جو ہمارے نعمتیں دی ہے، اللہ نے کہا کہ اسے کھاؤ لیکن حلال طریقے سے کھاؤ، حرام نہ کھاؤ۔ کہ ایک حرام کا لقمہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک حرام کا لقمہ اگر پیٹ میں چلا جائے، جسم کا حصہ بن جائے، تو 40 روز کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے، ایک حرام کا لقمہ۔ تو یہ سوچے کہ ہم کتنے، ہمارے کاروبار کے اندر کتنی صفائی ہے، ہمارے کاروبار کے اندر کتنا، ہمارے لین دین کے اندر کتنا حلال ہے، ہم تجارت ہماری سنت و شریعت کے مطابق ہے یا نہیں بھی ہے، اس کی جانکاری کریں، اس کی معلومات رکھیں۔ یعنی کہ اللہ نے ساری چیزیں بنائی ہے ہمارے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر پابندی لگا دی کہ انسان پابند بن کر کیا ہوتا ہے، اللہ تک پہنچتا ہے۔ جب کھیت کو پابند کیا جاتا، اگر کھیت کو صرف بیج بو کر چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ کیا ہوگا، وہاں پھر کانٹے دار درخت وہاں پر اٹھ جائیں گے، بجائے نفع دینے کے وہ کیا دیں گے، نقصان دیں گے۔ تو اس کو بیج ڈالنے کے بعد بھی اس پر ہل چلایا جاتا ہے، وقت پر اس پر پانی دیا جاتا ہے، اور اس پر کیا اس کے اوپر کتنی محنتیں کی جاتی ہے، تب جا کر وہ ہمیں نفع دیتی ہے۔ تو یہ میری زندگی بھی اللہ نے جو میری اور آپ کی جو زندگی بنائی ہے، اس کو شریعت و سنت کے مطابق پابند بنا دیا ہے کہ ہم اپنی خوشی کو، اپنے غم کو، اپنی بیماری کو، اپنے سفر و حضر کو، ہماری گھر کی زندگی کو، معاشرے کی زندگی کو، تجارتی زندگی کو، کاشتکاری کی زندگی کو، ہم اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، حضور اکرم اللہ کے حکم کے مطابق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کرنے والے بنے۔ ہم نماز پڑھ رہے تو اس میں اللہ کا حکم ہے، نماز پڑھنا کیا ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن اس کے اندر طریقہ کس کا چلے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ ہم روزہ رکھ رہے، یہ اللہ کا حکم ہے روزہ رکھنا، لیکن اس کا طریقہ کس نے بتایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم حج کر رہے، یہ حکم ہے اللہ کا، لیکن اس کا طریقہ کس نے بتایا، کس طرح حج کرنا ہے، وہاں کے ارکان کس طرح سے عمل میں لانا ہے، یہ طریقہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو ہمیں ہمارے نیک عمل کے اندر ہم اللہ کے حکم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ فالو کریں گے، ان کے ساتھ زندگی گزاریں گے، تو یہ زندگی دنیا بھی ہماری بیسٹ ہوں گی، آخرت بھی ہماری بیسٹ، اور آخرت بھی ہماری خوشگوار ہوگی۔ کہ دنیا تو ختم ہونے والی چیز ہے نا، کہ پانی کی بلبلہ کس طرح پانی کے اندر بلبلہ نکلتا، میں نے آپ نے سب نے دیکھا ہوگا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ یہ کب پھٹ جائے۔ بچے لوگ بچپن کے اندر ہم لوگ دیکھتے تھے کہ ایک فگا آتا تھا، اس کو پانی میں ڈبو کر، اب تو سب موبائل آ گیا تو وہ سارے کھیل ختم ہو گئے۔ تو وہ بچے لوگ جب ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ ایک فگا آتا تھا جس کو پھونکا جاتا تھا، تو وہ کچھ لمحے کے لیے، کچھ سیکنڈ کے لیے اڑتا ہوا جاتا تھا اور پھر آگے جا کے پھٹ جاتا تھا، ختم ہو جاتا تھا۔ اسی طرح میرے اور آپ کی زندگی ہے، کب ہم پھٹ جائے، کب ہماری آخرت کا وقت آ جائے، کب ہماری دنیا کی آنکھ بند ہو جائے، اس کی کوئی گارنٹی اور کوئی بھروسہ نہیں، کیونکہ اللہ نے یہ جو زندگی دی ہے بندگی کے لیے دی ہے۔ ہم اللہ کے احکام کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ اگر زندگی کو بنائیں گے نا، تو زندگی بھی، یہ آخر جو دنیا کی زندگی ہے نا، آج جو پریشانی، مصیبتیں، حالات جو ہم پر ہے نا،
کہ ہر گھر کے اندر، ہر انسان کے دل کے اندر جھانک کر دیکھنے والی بات ہے کہ وہ انسان پریشان ہے. کوئی قرض کے تعلق سے پریشان ہے، کوئی اولاد کے تعلق سے پریشان ہے کہ اولاد نافرمان ہے، کوئی روزی کے لیے پریشان ہے کہ روزی صحیح سے مل نہیں رہی ہے، پریشانی ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، گھر میں بیٹھے رہ گئے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. پریشانیاں کیوں ہے؟ کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے جھکے تو میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کروں اور ایسی روزی دوں کہ وہ اپنے ذہن کے اندر گمان بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ ایسی روزی مجھ کو دے رہا، اللہ ایسے اس کو روزی دے گی. جب یہ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے جانور کبھی جنگل سے گاؤں کی طرف آئے، شہر کی طرف آئے کمانے کے لیے کہ چلو بھائی ہم کو بھی جان دو مستری کام پر، ہم کو بھی بھگاری بنا لو. کوئی اڑ آیا کہ اس نے مال کھلانا چالو کر دیا، سیمنٹ ڈالنا چالو کر دیا کہ گاڑی چلا رہا ہے؟ کوئی نہیں. ایک پرندہ بھی نہیں گاؤں کے اندر آتا کہ اللہ ان کو پتا ہے کہ ہم کو رزق دینے والا خالق مالک ہمارا قائم و دائم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ صبح اپنا رزق لینے کے لیے نکل جاتے ہیں، اپنے گھونسلوں سے، اپنے بلوں سے، اپنے جنگلات سے نکل جاتے ہیں، اور رات میں جب آتے ہیں خالی پیٹ آتے ہیں، ساتھ میں کچھ لاتے بھی، جو رہتا پیٹ میں رہتا ان کا. پھر صبح ہوئی کہ اسی طرح ان کی زندگی کا شیڈول بن جاتا ہے. اتنے بڑے بڑے جانور ہے کہ ہاتھی جیسا جانور کتنے کیلوں کے پھل وہ کھا لیتا ہوگا. اس کی جو خوراک ہے، اکثر تو دیکھتے ہیں کہ کیلے زیادہ کھاتا ہے، تو وہ کتنی چیزیں کھا لیتا ہوگا. لیکن اللہ اتنی نعمتیں دینے کے بعد بھی ایسا کم نہیں پڑا اس کو کہ وہ شہر میں آیا ہو یا گاؤں کے اندر آیا ہو کام کے لیے. لیکن پریشان کون ہے؟ انسان ہے. کیونکہ انسان نے خالق پر سے بھروسے کو ہٹا دیا، اپنے توکل کو کمزور کر لیا، اللہ سے یقین کو ڈاما ڈول کر لیا کہ میں کماؤں گا تو کھاؤں گا. نہیں میرے بھائیو، حلال روزی سے اللہ کے حکم کو کرتے رہو تو اللہ اس میں برکت بھی دیں گے، اس میں چین سکون اطمینان بھی دیں گے. یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ملیں گی. تو ضروری یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کو ٹٹولے کہ میری زندگی اللہ کے حکم کے بغیر ہے کہ اللہ کے حکم پر ہے. آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ جمعہ آتا ہے تو نمازیوں کی تعداد ماشاءاللہ بڑھ جاتی ہے. پہلی صف سے لے کر آخری صف تک صفوں کی تعداد فل ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی عصر کی نماز شروع ہوتی ہے جمعہ کے دن، عصر کی نماز میں دیکھا جاتا ہے تو وہی 1 صف 2 صف 1.5 صف. نہیں میرے بھائیو، ہم نماز کے پابند بنے. نماز کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں رزق بھی دے گا، دنیا کی ثروت بھی دے گا، دنیا کی خوشحالی بھی دے گا، اور آخرت کا تو اللہ نے ہمیشہ کی کامیابی کا وعدہ رکھا ہی ہے. وہ تو ملنا ہی ہے، وہ تو ملنا ہی ہے. اس کے اوپر ہمارا یقین ہے کہ اللہ وہ ضرور دے گا. ضروری یہ ہے کہ ہم آخرت کے لیے تیاری کریں. دنیا تو یوں ہی ختم ہو جائیں گی. بڑے بڑے بادشاہ، نامور بادشاہ، ظالم بادشاہ، سب کے سب نست نابود ہو گئے اور قبروں کو اپنا گھر بنا لیا. لیکن آخرت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا گھر ہے. یہ دنیا جو ہے چل چلاؤ کی زندگی ہے، آج اس کی ہے تو کل میری باری ہے نا. موت سے کس کو دستکاری ہے؟ آج اس کی تو کل میری باری ہے. یہ ایک دن آئے گا تو جو سورج ہے یہ سورج بھی ختم ہو جائے گا، چاند بھی ختم ہو جائے گا، دن اور رات کا نظام بھی ختم ہو جائے گا. میری موت سے میری قیامت آ گئی، آپ کی موت سے آپ کی قیامت آ گئی. لیکن وہ ایک دن آئے گا جب ساری کائنات کو اللہ موت کا مزہ دے گا اور پیالہ پلائے گا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھائیں گا اللہ. اس وقت فرشتوں کو بھی موت رہیں گی، زمین و آسمان کو بھی موت رہیں گی، ساری کائنات کو موت کا اللہ مزہ چکھائے گا. جو موت کا فرشتہ ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام، اس وقت سب کی موت ہونے کے بعد جب اللہ کہیں گا کہ کون باقی، تو موت کے فرشتے کہیں گے کہ اللہ عرش پر تیری حکومت باقی اور تیرا ناقص بندہ باقی. زمین پر فرش پر تیرا ناقص بندہ، کمزور بندہ باقی. تو پھر وہ کیا کہیں گے اللہ تبارک و تعالی کہ تو کیا چیز ہے، تو بھی مر جا. اس وقت بتاتے ہیں کہ اگر ایسا چیخیں گے، اسرائیل علیہ السلام کی چیخ کی آواز، ان کے دھڑنے کی آواز اتنی خطرناک ہوں گی، اگر زمین آسمان اور انسان اور جنات اگر اس وقت ہوتے تو سب کے کلیجے پھٹ جاتے. ایسی چیخ مار کے وہ بھی ختم ہو جائیں گے جو سب کی روحیں لے رہے ہیں اب تک. قیامت سے
شروع سے لے رہے جب سے دنیا بنی ہے اور آخر تک لیتے رہیں گے قیامت تک، آخر میں ان کو بھی موت آنا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ابھی سے سنوار لیں، ابھی سے اپنی زندگی کو بنا لیں، نماز کی پابندی کے ساتھ زندگی کو گزاریں۔ سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔